سکندر شاہ اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے جان لیوا حملہ کرنے کے لیے ترغیب دے رہا تھا۔ ایسے میں عادل خان نے ایک بہترین کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، بے خطا نشانہ رکھتا تھا۔ اس کا بھائی اگلی صفوں میں بڑی جانثاری اور سرفروشی سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عادل خان جو ابھی کم سن تھا اس کے پیچھے تھا۔ اس موقع پر اس نے یکے بعد دیگرے 2 تیر چلاتے ہوئے اس قدر بے خطا نشانے کا مظاہرہ کیا کہ دونوں تیر سکندر شاہ کے لگے، ایک تیر اس کے دائیں بازو پر اور دوسرا بائیں بازو پر۔ اس صورتحال نے سکندر شاہ کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ تیر لگنے سے وہ زخمی ہوا تھا، لہٰذا اس کو اس نے اپنے لیے بد فعل سمجھا اور شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ سکندر شاہ کے خلاف اکبر اور بیرم خان کی یہ شاندار فتح تھی، جبکہ سکندر شاہ بدترین شکست اٹھا کر کوہستان سوالک کے اندر روپوش ہو گیا۔ جب جنگ اپنے انجام کو پہنچ گئی، سکندر شاہ بھاگ گیا، زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی، تب اکبر اور بیرم خان کے کان میں یہ بات کسی نے ڈال دی کہ سکندر شاہ تیر اندازی کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بازو پر تیر لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے بد فعل قرار دیتے ہوئے وہ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس انکشاف پر اکبر اور بیرم خان دونوں کو بہت تجسس ہوا، لہٰذا سالاروں کو کہا گیا کہ جس نے بھی سکندر شاہ پر تیر چلائے ہیں اسے اکبر کے سامنے پیش کیا جائے۔ آخر وہ لشکری جو اگلی صفوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے عادل خان کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اس کا نام لیا۔ چنانچہ عادل خان کو طلب کیا گیا۔ عادل خان اپنے بڑے بھائی آصف خان کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں اکبر، بیرم خان، عبداللہ خان اور دوسرے سالار کھڑے تھے۔ اکبر کو جب بتایا گیا کہ اس چھوٹے بچے نے سکندر پر تیر اندازی کی ہے تو اکبر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑی ہمدردی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم کون ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ اس پر عادل خان نے اپنے بڑے بھائی آصف خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام عادل خان ہے، میں اپنے بڑے بھائی آصف خان کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں۔ اور عادل خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ قریب کھڑا عبداللہ خان ازبک بول پڑا اور اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ دونوں بھائی ہیں۔ جس وقت میں ہراول لشکر لے کر سکندر شاہ کے ہراول لشکر پر حملہ آور ہوا تو اس آصف خان کی کارکردگی پر میں نے نگاہ رکھی تھی۔ اس کی کارکردگی بہترین اور جاں فروشانہ تھی۔ میں نے نگاہ اس لیے اس پر رکھی کہ یہ میرے لشکر میں نوبارد ہے۔ اس کے بعد عبداللہ خان نے ان دونوں بھائیوں کی داستان تفصیل کے ساتھ اکبر اور بیرم خان سے کہہ دی۔ اکبر ان کے حالات سن کر متاثر ہوا، کچھ سوچا، بیرم خان سے مشورہ کیا، پھر وہیں کھڑے کھڑے آصف خان کو تو اپنے چھوٹے سالاروں میں شامل کر لیا، جبکہ عادل خان کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ اسے اکبر کے محافظ دستوں میں شامل کر لیا جائے۔ اس کی دیکھ بھال کے علاوہ تیغ زنی اور دوسرے حرب و ضرب کے فنون میں اس کی بہترین تربیت کا کام بھی سر انجام دیا جائے گا۔ یوں آصف خان اور عادل خان دونوں بھائیوں کو اکبر کے لشکر میں ایک اچھا مقام مل گیا تھا۔ سکندر شاہ سے نمٹنے کے بعد اکبر اور بیرم خان دونوں ہیم و بقال کے لیے نکلنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جس وقت انہوں نے جالندھر کے نواح میں کلہ نور کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا، انہیں خبر ملی کہ ان کا بدخشاں کا حاکم سلیمان مرزا شورش، بغاوت اور سرکشی پر اتر آیا ہے۔ ایک لشکر لے کر وہ بدخشاں سے نکلا اور کابل کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ہمایوں اور اکبر کے اہل خانہ سب کابل میں قیام کیے ہوئے تھے، لہٰذا جب بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے کابل کا محاصرہ کر لیا تب اکبر کے اہل خانہ ایک طرح سے خطرے میں پڑ گئے تھے۔ کابل میں اس وقت ہمایوں کے دور کا ایک شخص منم خان حاکم تھا۔ منم خان بڑا تجربے کار، معاملہ شناس تھا۔ وہ کابل کے اندر محصور ہو گیا، ساتھ ہی تیز رفتار قاصد اکبر اور بیرم خان کی طرف بھجوائے اور بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا کے خلاف مدد طلب کی۔ اکبر اور بیرم خان اب کلہ نور سے ہیم و بقال کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ خبر آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک لشکر اپنے کچھ سالاروں کی سرکردگی میں کابل کی طرف روانہ کر دیا، لہٰذا ہیم و بقال کی طرف روانہ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف بدخشاں کے حاکم کو جب خبر ہوئی کہ کابل کا حاکم منم خان شہر کے اندر محصور ہو گیا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، ساتھ ہی اسے یہ بھی خبریں ملنا شروع ہوئیں کہ اکبر اور بیرم خان نے اس کی سرکوبی کے لیے کلہ نور سے ایک خاصا بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے، تب سلیمان مرزا نے چاہا کہ کابل کے حاکم کے ساتھ اگر کوئی باعزت معاہدہ ہو جائے
تو وہ اپنی جان چھڑا کر واپس بدخشاں چلا جائے۔ چنانچہ اس نے کابل کے حاکم منم خان کو پیغام بھیجا کہ اگر کابل کے خطبے میں اس کا نام شامل کیا جائے تو وہ واپس بدخشاں چلا جائے گا۔ منم خان کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ ایک تو محاصرہ ترک ہو رہا تھا اور پھر خطبے میں نام شامل کرنے سے اس کا جاتا بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ جب یہ بدخشاں چلا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا نام خطبے میں جاری رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ جب سلیمان مرزا نے یہ پیشکش کی تو اس کی پیشکش کو منم خان نے قبول کر لیا اور سلیمان مرزا فوراً کابل کا محاصرہ ترک کر کے بدخشاں کی طرف بھاگ گیا۔ اکبر اور بیرم خان اپنے بڑے بڑے سالاروں کے ساتھ چونکہ کچھ عرصے کے لیے سکندر شاہ کے علاوہ کابل کی طرف سے بھی بڑے پریشان حال رہے تھے۔ بدخشاں کے حاکم نے کابل کا محاصرہ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں اکبر اور بیرم خان کو اپنے لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ کابل کی طرف روانہ کرنا پڑا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کی وجہ سے بدخشاں کا حاکم سلیمان خان کابل کا محاصرہ ترک کر کے تو چلا گیا تھا، لیکن اکبر اور بیرم خان کو کچھ عرصہ جالندھر کے مقام قلعہ نور پر بیکار بیٹھنا پڑا۔ اس دوران جو لشکر اکبر نے کابل کی طرف بھجوایا تھا، اس لشکر کے ساتھ اکبر کے اہل خانہ بھی کابل سے اس کے پاس قلعہ نور پہنچ گئے۔ ان ساری کارروائیوں اور اکبر اور بیرم خان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ہیمو بقال نے پورا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ نکلا اور آگرہ کا رخ کیا۔ آگرہ کی ان دنوں بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہ مغل سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور ہیمو بقال نے پہلے مغلوں کے مرکز پر ہی ضرب لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس وقت ہیمو بقال گوالیار سے نکل کر آگرہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، ان دنوں مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر 3 مقامات پر متعین تھے۔ ایک لشکر آگرہ میں تھا جس کی کمانداری ایک سالار سکندر خان کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرا لشکر دلی میں تھا جس کی کمانداری تردی بیگ کر رہا تھا، اور مغلوں کا تیسرا لشکر سرہند کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، اور اس لشکر کی سالاری علی قلی خان شیبانی کے ہاتھ میں تھی۔ آگرہ میں مغلوں کے لشکر کے سالار سکندر خان کو جب ہیمو بقال کی پیش قدمی اور یورش کی اطلاع ملی تو جو لشکر اس کے پاس اس وقت آگرہ میں تھا اسے لے کر وہ ہیمو بقال کی راہ روکنے کے لیے آگرہ کے نواحی میدانوں میں نکلا۔ اتنی دیر تک ہیمو بقال بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ہیمو بقال بڑی زبردست تیاری کے بعد اس مہم پر نکلا تھا اور اس کے پاس اس وقت کم از کم 1500 جنگ کے لیے سدھائے ہوئے ہاتھی تھے جو دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر سکتے تھے۔ آگرہ کے نواح میں سکندر خان اور ہیمو بقال کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا۔ ہیمو بقال کے مقابلے میں سکندر خان کے لشکر کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، لہٰذا آگرہ کے نواح میں پہنچتے ہی ہیمو بقال سکندر کے لشکر پر موت اور دہشت کے سایوں کے ہجوم، حرص و ہوس کی اندھی سوداگری اور تہذیب کو دھواں دھواں کرتے بدی کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ سکندر خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہیمو بقال پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے آگرہ کا اس سے دفاع کر سکے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ ایک تو ہیمو کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ ہاتھیوں نے سکندر خان کے لشکر میں افراتفری اور بے ترتیبی سی پھیلا کر رکھ دی تھی، اور اس پر مستضاد یہ کہ ان ہاتھیوں کی آڑ میں رہتے ہوئے ہیمو بقال کے لشکری پرغضب اور برہم طوفانوں اور بدمست قہرمانیوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ لہٰذا سکندر خان آگ اور خون کے اس کھیل میں زیادہ دیر تک ہیمو بقال کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ہیمو بقال کی خوش قسمتی کہ اسے فتح نصیب ہوئی۔ آگے بڑھ کر پہلے اس نے آگرہ پر قبضہ کیا، اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اس نے مزید پیش قدمی کی۔ اب وہ اس سمت نکلا تھا جدھر سکندر خان اپنے لشکر کے ساتھ شکست اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ اب ہیمو بقال اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے تغلق آباد جا پہنچا۔ دوسری طرف آگرہ کے نواح سے شکست اٹھا کر بھاگنے والے سکندر خان کو بھی پتہ چلا کہ دلی میں جو مغلوں کا لشکر ہے اس کا سالار تردی بیگ اس لشکر کے ساتھ سکندر خان کی مدد کے لیے بڑی تیزی سے اس کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح سکندر خان اور تردی بیگ جب یکجا ہوئے، اتنی دیر تک ہیمو بقال بھی ان کے سر پر پہنچ گیا۔ ہیمو بقال اب قہرمانی اور طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے لشکر کے آگے 1500 ہاتھی دندناتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ تردی بیگ اور سکندر خان کا متحدہ لشکر بھی ہیمو بقال کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ہیمو بقال نے دونوں کو بدترین شکست دی۔
اتنی دیر تک مغلوں کا تیسرا لشکر جو سرہند کے مقام پر علی قلی خان کی سرکردگی میں تھا وہ بھی حرکت میں آیا۔ علی قلی خان شیبانی نے ارادہ کیا کہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا، سکندر خان اور تردی بیگ کے ساتھ مل کر ہیم و بقال کی راہ روکے گا اور دلی کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن علی قلی خان شیبانی ابھی پیش قدمی کرتا ہوا میرٹھ ہی پہنچا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ سکندر خان اور تردی بیگ دونوں کو ہیم و بقال کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دونوں اپنے لشکر کو لے کر نوشہرہ کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ چنانچہ علی قلی خان نے بھی اپنی بقا اسی میں جانی کہ سرہند کے مقام پر جا کر پڑاؤ کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ وہ بھی نوشہرہ کا ہی رخ کرے۔ چنانچہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہ بھی نوشہرہ چلا گیا۔ اب ہیم و بقال کے لیے میدان صاف تھا۔ مغلوں کے 3 سالاروں سکندر خان، تردی بیگ اور علی قلی خان کو وہ اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ اب کوئی قوت ایسی نہ تھی جو دلی کی طرف جانے سے اس کی راہ روکتی، لہٰذا ہیم و بقال نے بڑی برق رفتاری سے دہلی کا رخ کیا۔ دہلی میں داخل ہوا اور دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہیم و بقال مغلوں کی سلطنت کے 2 بڑے شہروں آگرہ اور دلی پر قبضہ کر بیٹھا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مغلوں کے پاس صرف پنجاب رہ گیا تھا، باقی سب علاقوں پر افغان اور ان کا حمایتی ہیم و بقال قبضہ کر چکے تھے، اور یہ صورتحال کم از کم اکبر اور بیرم خان دونوں کے لیے انتہائی نازک اور تکلیف دہ تھی۔ آگرہ اور دلی فتح کرنے کے بعد ہیمو کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب ہندوستان کی حکومت اور سلطنت مغلوں کی بجائے اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ چنانچہ دلی میں داخل ہونے کے بعد ہیمو کا دماغ اس قدر خراب ہوا اور فتوحات کا کچھ ایسا نشہ اس پر سوار ہوا کہ اس نے راجہ بکرما جیت کا لقب اختیار کیا اور اسی نام سے اس نے دہلی میں اپنے سکے جاری کیے۔ ہیمو جانتا تھا کہ آگرہ اور دلی کو اس نے فتح تو کر لیا ہے، لیکن ابھی ایک قوت ایسی ہے جسے اس نے زیر کرنا ہے، اور وہ قوت اکبر اور بیرم خان کی تھی۔ لہٰذا دہلی میں قیام کے دوران اس نے بڑی تیزی سے اپنی عسکری تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ ہیمو کو اب اکبر اور بیرم خان کے مقابلے میں اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنے لشکر کے 2 عوامل پر بھروسہ اور یقین تھا۔ پہلا، اس کے پاس ایک طاقتور توپ خانہ تھا جو وہ مغلوں کے خلاف حرکت میں لا سکتا تھا۔ دوسری بڑی علت جس وجہ سے اسے یقین تھا کہ کامیابی اسی کے قدم چومے گی، وہ ہاتھی تھے جن کی تعداد 1500 سے بھی زائد تھی، جنہیں خصوصیت کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ لہٰذا ہیمو بقال دہلی میں رہتے ہوئے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر لے گیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب آخری ضرب اکبر اور بیرم خان پر لگائے گا اور انہیں پنجاب کے علاقے سے بھی محروم کر کے راجہ بکرما جیت کی حیثیت سے پورے ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ جالندھر ہی کے نواح میں اکبر اور بیرم خان کو خبر ملی کہ آگرہ کے بعد ہیمو بقال نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور یہ صورتحال یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ لہٰذا ان حالات میں اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور نوشہرہ کے مقام پر پہنچے، جہاں ان کے تینوں شکست خوردہ سالار سکندر خان، تردی بیگ اور علی قلی خان پہنچ چکے تھے۔ نوشہرہ پہنچ کر اکبر نے اپنے سالاروں کے علاوہ وہ عمائدین جو اس وقت لشکر میں شامل تھے ان کا اجلاس طلب کر لیا۔ جو صورتحال درپیش تھی اسے ان کے سامنے رکھا اور ان کی آرا جاننے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اکبر کے سالار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ ہیمو کے پاس اس وقت لاکھوں کا لشکر ہے، اکبر کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے، وہ لشکر ہیمو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا دہلی کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے واپس کابل کا رخ کیا جائے، وہاں قیام کر کے اپنی عسکری طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ اس کے بعد ہیمو سے ٹکرانے کے لیے دہلی پر حملہ آور ہوا جائے۔ جن سالاروں نے یہ رائے دی تھی ان سارے سالاروں کی سربراہی تردی بیگ کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ سختی سے اس کا مخالف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی صورت پسپا ہو کر کابل کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لشکر کو استوار کر کے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے دہلی کا رخ کرنا چاہیے اور ہیمو بقال سے ٹکرا کر اور اسے شکست دے کر اس سے دہلی اور آگرہ واپس لے لینا چاہیے۔ جو سالار اس خیال کے حامی تھے ان کی سربراہی بیرم خان کر رہا تھا، اور اس میں بڑے بڑے اعلیٰ سالار شامل تھے جن میں علی قلی خان شیبانی اور عبداللہ ازبک جیسے لوگ تھے۔
تردی بیگ نے چونکہ بیرم خان کے مشورے کی مخالفت کی تھی اور دہلی کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے مشورہ دیا تھا کہ لشکر کو ہیمو بقال سے ٹکرانے کی بجائے کابل جا کر پہلے اپنی تیاری کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہیمو پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ تردی بیگ کے اس مشورے کو چونکہ بیرم خان نے ناپسند کیا تھا، لہٰذا ایک طرح سے اندر ہی اندر بیرم خان تردی بیگ کے خلاف ہو گیا تھا۔ بیرم خان کا خیال تھا کہ تردی بیگ لشکر کے اندر بددلی، انتشار اور افراتفری مچانا چاہتا ہے اور انہیں چاہتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ اکبر آگے بڑھ کر دہلی پر ضرب لگائے اور دہلی واپس لینے کے ساتھ ساتھ ہیمو بقال کو نکال باہر کر کے آگرہ پر قبضہ کر لے۔ بیرم خان کو یہ خدشہ تھا کہ تردی بیگ کی وجہ سے اس کے بہت سے سالار بھی اس کے ہمنوا ہو جائیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لشکر کے اندر نہ صرف بددلی پھیل جائے گی بلکہ لشکر کے اندر ایک مخالف گروہ بھی پیدا ہو جائے گا جو آنے والے دور میں اکبر اور بیرم خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیرم خان نے تردی بیگ کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ نوشہرہ ہی میں قیام کے دوران ایک روز جبکہ اکبر شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، بیرم خان نے تردی بیگ کو اپنے خیمے میں بلایا اور چونکہ تردی بیگ نے پیش قدمی کی مخالفت کی تھی، لہٰذا بیرم خان نے اس کی اس تجویز کو جرم قرار دیا اور اس نے وہیں تردی بیگ کا سر قلم کر دیا۔ اکبر کو شکارگاہ میں ہی خبر ہو گئی کہ بیرم خان نے تردی بیگ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور جب اکبر واپس اپنے پڑاؤ میں آیا تو بیرم خان اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ تردی بیگ کو اس کے جرائم کے باوجود قتل کرنے میں تامل فرمائیں گے، لیکن میں نے آپ کے حکم کے بغیر ہی تردی بیگ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس ہنگامہ خیز زمانے میں جبکہ ایک طرف ہیمو جیسے زبردست دشمن کا لشکر ہمارے قریب ہے مزن ہے اور دوسری طرف خونخوار افغان سارے ہندوستان پر چھائے ہوئے ہیں، تردی بیگ خان جیسے غلط مشورے دینے والے شخص کا خاتمہ نہ کرنا دانش مندی سے بہت دور ہے۔ اس موقع پر اکبر نے کوئی باز پرس نہ کی بلکہ اس نے بیرم خان کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اس طرح تردی بیگ کے قتل کا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ بیرم خان نے تردی بیگ کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن زیادہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر بیرم خان تردی بیگ کو قتل نہ کرتا تو مغل ہندوستان میں پھیل جانے والی شورشوں پر قابو نہ پا سکتے اور سوری خاندان پھر اپنی طاقت اور قوت کو بحال کر کے مغلوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ جب بیرم خان نے تردی بیگ کو قتل کر دیا تو اس واقعے کے بعد تمام امراء نے، جن میں ہر ایک اپنے آپ کو بجائے خود ایک حکمران تصور کرنے لگا تھا، بیرم خان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ہر کوئی اپنے دل و دماغ سے بغاوت اور باہمی نفاق کی آلودگیوں کو دور کر کے اکبر کا ساتھ دینے پر کمر بستہ ہو گیا۔ مشہور مورخ دسمت کے مطابق بہت سے لوگ حالات کی نزاکت کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے وہ بیرم خان کو مورد الزام قرار دیتے ہیں کہ اس نے ناحق تردی بیگ کا خاتمہ کر دیا، لیکن ایسے لوگ ان شدید خطرات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس وقت اکبر اور بیرم خان کو درپیش تھے۔ لہٰذا بیرم خان کے ہاتھوں تردی بیگ خان کے قتل کو انتقامی کارروائی قرار دینا غلط ہے۔ بہرحال چند روز تک نوشہرہ میں قیام کرنے اور اپنے لشکر کی ترتیب اور تنظیم کو بہتر کرنے کے بعد اکبر اور بیرم خان حرکت میں آئے۔ اپنے لشکر کو انہوں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد ایک ہراول لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی کمانداری دو بڑے سالاروں علی قلی خان اور عبداللہ خان ازبک کے تحت رکھی گئی، اور ان دو کے علاوہ اور سرکردہ سالار بھی اس مقدمۃ الجیش میں شامل تھے۔ سکندر خان، علی قلی خان، اندرابی جیسے سالار بھی شامل تھے۔ اس طرح اکبر اور بیرم خان کا یہ مقدمۃ الجیش ہیمو بقال پر ضرب لگانے کے لیے نوشہرہ سے دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیمو بقال کا ہراول لشکر جو مشہور اور نامور افغان سالار شادی خان کی کمانداری میں تھا، بڑی برق رفتاری سے مغلوں اور ترکوں پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ دوسری طرف علی قلی خان اور عبداللہ خان ترکوں کے نامور اور انتہائی جہاں دیدہ اور تجربہ کار سالار تھے۔ وہ بھی ہیمو بقال کے ہراول لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ تھے، لہٰذا بڑی تیزی سے وہ بھی اپنے مقدمۃ الجیش کو لے کر ہیمو کے ہراول کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں ہراول لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں ہیمو بقال کے ہراول لشکر کو فوقیت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا توپ خانہ تھا، جسے حرکت میں لاتے ہوئے اور توپوں کے گولے داغتے ہوئے وہ ترکوں کے لشکر پر مشتمل مغلوں کے اس لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔
اور ہیمو بقال کے ہراول نے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ علی قلی خان شیبانی اور عبداللہ خان دونوں جب اپنے لشکر کو لے کر ہیمو بقال کے ہراول لشکر کے سامنے آئے، تب انہوں نے لشکر کو روکا اور اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔